اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان آزادی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. آزادی کا سفر انتہائی مشکل سفر ہوتا ہے. اس کے راستے میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین اس میں کامیابیاں عطا فرمائے تو اس وقت پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے نظام کو نافذ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مراحل سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پہلے پیچھے چلے جائیں تو حضرات انبیاء کرام نے بھی ہجرتیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وجہ سے بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے کہ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی بندگی میں دے دیں، ان کو آزادی دلائیں. پھر جب اللہ رب العالمین نے ان کو آزادی دی تو اللہ رب العالمین وہی قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے اوپر بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں، تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں ہماری نعمتوں کی قدر کرو. تو سب سے بڑی نعمت کیا تھی کہ فرعون جو ان کے اوپر ظلم کرتا تھا اس سے اللہ رب العالمین نے ان کو نکالا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا. سامعین ذی وقار، 1947 سے لے کر 2025 تک یہ پاکستان کا سفر، اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے آقا اور مولا پیارے پیغمبر خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ چلے جائیں. آپ ان کے حالات زندگی دیکھیں کہ ایک وہ وقت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آبائی شہر، کہ جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ پلے بڑھے، آپ ایک اعلیٰ خاندان کے عظیم فرزند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ایک عظیم سردار ہیں، عظیم تاجر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی سردار ہیں، آپ کے چچا بھی کسی سے کم نہیں ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اتنا تنگ کرتے، اتنا زچ کرتے ہیں، اتنی ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیں، اور رات کا وقت ہے، اپنے شہر کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ کا جو کلید بردار ہے، جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، عثمان بن ابی طلحہ، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، کہتے ہیں عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی دے یا میرے لیے دروازہ کھول دے تاکہ میں بیت اللہ شریف کے اندر 2 رکعت نماز ادا کر سکوں، کیونکہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عثمان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑے نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اچھا تجھے چابی دے دوں، کیوں خیر ہے باقی؟ اس کا مطلب ہے قریش تو پھر گئے، مر گئے، ہماری عزت خاک میں تجھے چابی دے دیں، کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی قریش ہوں، قریش کے خاندان کا ہوں، قریش کا بیٹا ہوں، قریش کے اعلیٰ خاندان میں سے ہوں، اعلیٰ فیملی میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی غصہ نہیں کرتے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں عثمان دے دے، اللہ کا واسطہ ایک دفعہ چابی دے دے، کہتا نہیں دیتا چابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان وہ وقت یاد کر کہ جب چابی کا مالک میں ہوں گا، پھر میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ آگے سے ہنس کے کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قریش اس وقت نہیں رہیں گے، پھر مر جائیں گے، قریش ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ میں بھی تو قریش ہوں، میں قریش کا سردار ہوں، پھر میں جس کی چابی دوں گا یہ تو وقت یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے لوگوں نے بڑا زبردست شاندار استقبال کیا۔ کیسا زبردست؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، شعر پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک چاند ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا انہوں نے پروٹوکول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے دروازے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹنی آسمان سے کنٹرول ہو رہی ہے، یہ آسمان والے نے اس کو چلایا، وہ جس کو مناسب سمجھے گا بٹھا دے گا، اس کے اندر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھی۔ چلتے چلتے یہ وقت اسی طرح چلتا کہ آخر وہ وقت ٹھیک 8 سال کے قلیل عرصے میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی 8 ہجری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ یہ توفیق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں شاہانہ انداز میں داخل ہوئے، فاتحانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اور ایک وہ وقت ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو تھپڑ مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں ہے، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا۔ اچھا وہی چابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی عثمان نے کہا نہیں دیتا، جاؤ۔ اب یہ چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ چابی ہمیں دے دیجیے۔ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، خواہش پیدا کر رہے ہیں کہ چابی ہمیں مل جائے تو سعادت کی بات ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں سقایا کی ڈپٹی ہمیں دے دیں، آب زمزم کا انچارج ہمیں بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر دوڑاتے ہیں، عثمان نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ عثمان کو ڈھونڈ کے لاؤ، کدھر ہے؟ ڈھونڈ کے لایا گیا۔ عثمان بھی مسلمان ہو چکے ہیں، یہ لوگ دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان قریب آ۔ وہ وقت یاد ہے جب میں نے تمہیں کیا کہا تھا، ایک وقت ہوگا چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا، میں جس کے سپرد کروں گا چابی کا مالک وہ ہوگا۔ نے کہا اللہ کے رسول سوری غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معافی تو میں پہلے ہی عام دے چکا ہوں، عام معافی کا اعلان کر چکا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ لے پکڑ چابی، بیت اللہ کی چابی اپنے پاس رکھ، قیامت تک کے لیے، اب میں نے تمہیں یہ چابی دی ہے، قیامت تک کے لیے یہ چابی تیرے پاس رہے گی، کوئی تجھ سے نہیں لے سکتا، یعنی تیرے خاندان میں رہے گی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا کہ بھئی ہم چابیاں چھیننے والے نہیں ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ چابی تمہارے پاس رہے، کس کے پاس رہے۔ یہی نظریہ پاکستان تھا، جو ریاست مدینہ کا نظریہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ ہمیں ایک ملک چاہیے، ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے جہاں پہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آزادی کے ساتھ ہم زندگی بسر کر سکیں۔ قائد اعظم کو ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا،
اور ان میں جو سر فہرست جنہوں نے مشورہ دیا تھا مولانا فضل اللہ وزیر آبادی، جن کا تاریخ میں نام فضل الہی وزیر آبادی بھی لکھا جاتا ہے، اور تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن تھے. بڑا عرصہ تک یہ دلی میں روپوش رہے. انگریز نے ان کے سر کی قیمت لگا رکھی تھی، اور انہوں نے اپنے بال بڑھا کے، مونچھیں بڑھا کے انہوں نے ملنگ والا روپ اپنا رکھا تھا. انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ دیکھیں آپ تحریک چلائیں، بہت سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ تحریک چلائیں کہ ہمیں علیحدہ ایک ریاست چاہیے، علیحدہ وطن چاہیے، چاہے وہ چارپائی جتنا کیوں نہ ہو، ہمیں علیحدہ وطن چاہیے. ہم ان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر ہم ان ہندوؤں کے ساتھ یہاں پہ رہیں گے، انگریز تو ویسے بھی یہاں سے دفع ہو رہا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ قربانیاں تھیں. سن 1857 سے یہ مسلمان جنگ آزادی لڑتے آئے، بڑے بڑے علماء نے اس کے اندر قربانیاں دی، بڑے بڑے خاندانوں نے اپنے خاندان، اپنے بچے ذبح کروائے اس کے اندر. مولانا جعفر تھانیسری کا نام اس میں آتا ہے، مولانا یحییٰ علی صادق پوری کا نام آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک علیحدہ ریاست چاہیے جہاں پہ ہم یہ کریں. مسلمانان ہند آپ کے ساتھ ہیں. تو ان کو یہ تجویز پسند آئی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سے تو ویسے بھی یہاں پہ اس کا ڈوائڈ ہوتا ہے، ہمیں ایک علیحدہ ریاست بھیجے. ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہندو کا نظریہ الگ ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے. اور اس کے لیے علماء کرام نے، مولانا محمود الحسن نے، اور پھر اسی طرح مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے، پھر فضل آق جس کو شیر بنگال جن کو کہا جاتا ہے، جو بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے، ان تمام لوگوں نے، اسی طرح بڑے بڑے اکابرین کارکن تھے، انہوں نے مل کر محنت کی، لوگوں کا ذہن بنایا کہ بھی ہم نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے، ہم نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے. جب پولنگ ہوئی تو پولنگ میں ہم نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے. ان لوگوں نے ووٹ کیوں دیا تھا؟ اس وجہ سے وجہ یہ تھی کہ یہ بھی بنگالیوں کا نعرہ تھا، جن کو آپ نے بعد میں غدار کہہ کے الگ کر دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پاکستان اس وجہ سے حاصل کیا گیا تھا، اس لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا کہ سندھ کا ایک بلونگڑا کہتا ہے میری اماں کا پاکستان ہے، پنجاب کی ایک وہ لڑکی کہتی ہے میرے ابا کا پاکستان ہے، تمہارے ابا کا کیا جہیز میں لائے تھے؟ تیری اماں جہیز میں لائی تھی. اس کے لیے تو قربانیاں دی گئی ہیں. اگر تحریک پاکستان اٹھا کے دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں بچیوں کو، زندہ بچیوں کو اغوا کیا سکھوں نے. آج بھی شاید کچھ بزرگ مائیاں وہاں پہ انڈیا میں ہندوؤں سکھوں کے قبضے میں ہوں گی. ملتان کے ایک محمد حنیف بیان کرتے ہیں، ہم نے ایک پروگرام میں ان کو سنا، بابا جی کو، اور وہ رونے لگ پڑے جب انہوں نے بیان کیا. کہتے ہم خاندان کے افراد نکلے، ہم جب کہتے نکلے تو راستے میں سکھوں نے ہمیں گھیر لیا. کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں، سکھ آتے جتھے اور بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے، بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالتے، نیچے سے نیزہ مارتے، اور پھر تلواروں کے ساتھ ٹکڑے کر کے پھینک دیتے. آج کا نوجوان سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے 14 اگست کو کیا ہوا تھا. پوچھو ذرا نوجوان سے. ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ کہتا ہے 3 بیٹیاں میری، کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ نہیں بچتی، یہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. کئیوں نے اپنی بیٹیوں کو کنویں میں پھینک دیا، کئیوں نے دریا میں پھینک دیا. کہتا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، سکھوں کے حوالے کر نہیں سکتا. کہتا ہے وہ جو 3 بیٹیاں میں نے ذبح کی ہیں، مجھے ان کا کوئی افسوس نہیں، امید ہے میرا رب مجھے معاف کر دے گا. ایک میری بیٹی سکھ اٹھا کے لے گئے، مجھے آج تک وہ تڑپاتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی. اور یہ آپ کے ایک معزز ادارے کے افسر ایک مشن کے اوپر انڈیا میں قید ہو گئے. وہ کہتے ہیں انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک افسر ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے پروٹوکول دیا کہ شاید اس سے کوئی ہمیں راز کی باتیں مل جائیں. کہتے ہیں ان کے گھر میں جو بوڑھی عورت تھی، وہ جو مجھے جب کھانا دیتی، وہ مجھے بولتی بیٹا کھانا کھا لو. میں حیران ہوتا کہ یہ مجھے بیٹا کہہ رہی ہے، میں ان کے ملک کا دشمن، یہ میرے دشمن، یہ مجھے کہہ رہی ہے بیٹا کھانا کھا لو. اور وہ سکھ خاندان کے ساتھ تعلق ہے ان کا. میں نے اس ماں سے پوچھ لیا کہ ماں جی آپ مجھے بیٹا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بیٹا یہ لمبی داستان ہے. میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتاؤ گی، جب آپ نے مجھے بیٹا کہہ دیا تو پھر آپ میری ماں کی جگہ پہ مجھے بتاؤ گی. بیٹے سے تو باتیں نہیں نا چھپائی جاتی، مجھے بتاؤ گی کہ کیا مسئلہ ہے.
جب اس عورت نے بتایا وہ رونے لگ پڑی. اس نے کہا جب ہم پاکستان ڈیوائیڈ ہوا تھا اس وقت میں 10 سال کی تھی, مجھے بھی سکھ جتھے اٹھا کے لے آئے تھے, ان ظالموں نے مجھے پالا اور سکھوں میں میری شادی کر دی ہے. میرے ماں باپ نے میرا نام مسلمان رکھا ہے, میں نے دل میں ابھی بھی اسلام رکھا ہوا ہے, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی. میں یہ ایک نہیں لاکھوں بچیاں ایسی ہیں, لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کو ذبح کر دیا گیا. ایک بزرگ امرتسر سے نکلا ہے, 18 بندے ہیں اس کی فیملی کے. 14 اگست کو جب پاکستان آپ کا آزاد ہوا 18 فیملی کے بندے ہیں. بچیاں ذبح ہو گئیں, بچے ذبح ہو گئے, بیوی مر گئی, سب کچھ کٹ گیا. اکیلا بیچارہ ننگے پاؤں, ننگے بدن, جسم سے کپڑے پھٹے ہوئے. جب واگا بارڈر پہ پہنچا آتے ہی سجدے میں گر گیا, کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے اس زمین پہ پہنچا دیا, چلو کچھ تو سکھ کا سانس لوں گا. ان لوگوں کو تو یہ سوچ دی گئی تھی نا کہ ہم اس ملک میں آزاد رہیں گے, ہم لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہوگی, مزے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کریں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے کہ جن لوگوں نے نظریہ پاکستان سے انحراف کیا, سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے نوجوانوں کو اس سے پیچھے ہٹایا گیا, ہماری نوجوان نسل کو, ہماری بیٹیوں کو اس سے پیچھے ہٹایا گیا. آج دیکھ لیں ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے تھا, قرآن ہونا چاہیے تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے تھی. ہماری بیٹی جس کی مشرقی روایات تھیں کہ وہ صبح اٹھتی, پہلے نماز پڑھتی, قرآن پڑھتی, اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے چولہے کے نیڑے ہوتی, ناشتہ بناتی, بہن بھائیوں کا خیال کرتی, بیٹوں کا خیال کرتی, بچوں کا, اور اس کے بعد پھر جو ہے گھر کا کام کاج ہوتا. آج وہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں. ان بچوں کو گندی چیزوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے, غلط چیزوں کے, اور ہمارا میڈیا بھی اس کے اندر پورا کردار ادا کر رہا ہے. یہ دجالی میڈیا, 20 چینل ہیں, بلکہ 100 سے تو اوپر ہوں گے چینل, ہمیں تو اس کا اتنا خیر پتہ نہیں ہے, آپ اسی طرح جانتے ہیں. لیکن ہر چینل کا کیا کام ہے, لوگوں میں فحاشی پھیلانا, بے حیائی پھیلانا. کوئی نظریہ پاکستان نہیں, کوئی لوگوں کو مثبت موٹیویشن نہیں دیتے, بلکہ غلط قسم کی روایات بتا رہے ہیں. لڑکوں کو کس کام پہ لگا دیا, لڑکے ادھر کھڑے فضول کھڑے. نوجوان لڑکوں سے پوچھو کیا کام ہے, ویلے ہیں جی, کوئی کام ہی نہیں, فارغ ہیں جی, کیوں بور ہو رہے ہیں جی. بھائی کیوں بھائی, اللہ کے بندے تو نوجوان ہے, امت محمدیہ کا نوجوان ہے. 17 سال کا محمد بن قاسم نے سندھ کی دھرتی پہ راجہ دہار کے سینے کے اوپر مونگ دلی تھی, پورے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تیرے پاس سکول کی ڈگریاں بھی ہیں, کالج کی ڈگریاں بھی ہیں, تو آزاد بھی ہے, سب کچھ تیرے پاس ہے, تو کہتا ہے میں ویلا ہوں جی, بور ہو رہا ہوں, میرے پاس کام ہی نہیں ہے کرنے کا. ایک نہیں تیرے پاس سینکڑوں, تو پورے خاندان کو چلا سکتا ہے اللہ کے بندے. اور جب پاکستان بنا تھا تو 10 سال کے بچوں نے یہ نعرے لگائے تھے, لے کے گئیں گے پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. نوجوانوں نے, بچوں نے قربانیاں دی تھیں. اور آج ہم نے کیا کیا ہے, بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے ہیں, اور ان کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ بٹھا دیا ہے. 24 گھنٹوں میں 40 ایپیسوڈ چل رہے ہیں, ڈرامے لگا رکھے ہیں. وہ ماں دادی جو صبح سویرے اٹھتی تھی, وہ کہتی تھی بیٹا اٹھو, چلو پہلے قرآن مجید پڑھو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو. اب وہی دادی اماں خود جناب بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہی ہے, بچوں کو کہہ رہی ہے چھوڑو میرا جناب ذرا ٹائم ضائع نہ کرو, میرا جو ڈرامہ جا رہی حالت ہے, اللہ معاف فرمائے ہمیں. بچوں کو نشے کے اوپر, ادھر سے فرصت ملی, بچوں کو, نوجوانوں کو نشے کے اوپر لگا دیا, عالمی ایک سازش کے تحت. بچہ ابھی 15 سال کا ہوا نہیں, اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہے, اس کو نسوار تم نے دے رکھی ہے, سگریٹ دے رکھا ہے اس کو, وہ دوسرا آج کل ایک شیشہ دے رکھا ہے تم لوگوں نے, چرس افیون پہ اس کو لگا رکھا ہے. اس سے بھی گندے گندے کوکین قسم کے نشے آپ نے دے رکھے ہیں اس کو. اور پھر کہتے ہیں ہمارا معاشرہ سیدھا نہیں ہوتا, ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا. بچے تو کیا, بچیوں کو بھی نشے کے اوپر لگا دیا گیا. کالجوں یونیورسٹیوں میں نشہ سر عام یہ فروخت ہو رہا ہے, سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے. اور جب پاکستان کو انڈیا نے 2 لفظ کیا تھا, اس وقت انہوں نے کہا تھا, ظالموں نے, کہتے ہیں ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. وہ خود مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے, ہم نے توڑا ہے بنگال کو. تو ہمیں
نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا آج اس مقصد کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ ایک لحاظ سے الحمدللہ ہم کافی آگے ہیں، بہت سارے معاملات میں الحمدللہ اس وقت پاکستان دنیا کی لیڈ کر رہا ہے، یہ قابل فخر بات ہے۔ میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، میں اس میں نہیں کرتا، نہ میں اس طرف جاتا ہوں، لیکن الحمدللہ اس وقت پاکستان دنیا کی ایک لیڈر پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی زمانے میں پاکستان نے F-16 خریدے تھے امریکہ سے، منتیں کر کے، اچھا اس نے ڈبل قیمت پہ پاکستان کو دیے، اچھا وہ کچھ دیے، پیسے لے لیے، کچھ جناب وہیں پہ کھڑے ہیں، پاکستان منتیں کرتا رہا، دے دو، کہتا ہے اچھا دیتا ہوں، اچھا تو یہ سائن کر دے، یہ سائن کر دے، میری یہ شرط پوری کر دے، پھر دیتا ہوں، نہیں یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ آج الحمدللہ ہمارا پاکستان F-17 بنا رہا ہے، وہ F-16 کو چھوڑ کے ہم F-17 بنا رہے ہیں، 33 ملک آپ سے خریدار ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو، ہم سے جو پیسے لیتے، کویت آپ سے لے رہا ہے، ترکی آپ سے لے رہا ہے، بڑے بڑے ممالک آپ سے لے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ پر کہ آپ کافی میدان میں آپ ہر لحاظ سے آگے ہو۔ ایک وہ وقت تھا کہاں سے لوٹے پوٹے کافرے تھے، آج الحمدللہ ہماری فوج دنیا کو لیڈ کر رہی ہے، بہت سارے 55 کے قریب ممالک ایسے ہیں جو آپ کی فوج سے ٹریننگ لے رہے ہیں، عسکری ٹریننگ، اس لحاظ سے آپ اس وقت لیڈر کی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے پاس اسلحے کی کمی تھی، اب الحمدللہ ہم اسلحے کے معاملے میں بھی خود کفیل ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ 10 گنا بڑے ملک نے یہ حملہ، اس نے کہا جی ہم تو اس کو کھا جائیں گے، ہم تو ختم کریں گے۔ روس آیا تھا نا ختم کرنے کے لیے، روس کلاشنکوف کلچر وہ لے کے آیا، آج ہمیں کہا جاتا ہے مولویوں نے جناب کلاشنکوف کا کلچر متعارف کرا، مولویوں نے نہیں کرایا، مولویوں نے تو اس کو دفاعی پوزیشن میں لیا ہے، مجاہدین نے تو اس کو دفاعی پوزیشن میں لیا ہے۔ وہ آیا تھا کہ یہ لے کر پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے، کہ گرم پانیوں کے در رسائی چاہتا تھا، یہ سارا علاقہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ وہیں سے ذلیل ہوتا ہوا واپس ہوا۔ پھر پیچھے پیچھے امریکہ آ گیا، اس نے کہا میں اس کے اوپر قبضہ کرتا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذلیل کیا، آدھی رات کو بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ الحمدللہ اس معاملے میں آپ الحمدللہ دنیا میں آگے ہیں، اس میں فکر نہیں ہے۔ ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا ہے 2 ملک دندان آتے ہوئے دونوں آئے، انڈیا تو آگے فرنٹ پہ ویسے ہی خام خواہ تھا، پیچھے اصل میں امریکہ کی اشیر بات تھی کہ حملہ کر اس کے اوپر، وہ سریعام اس کا بیان موجود ہے اس خبیث کا، وہ کہتا ہے ہاں حق حاصل ہے پاکستان کے اوپر اس کو حملہ کرنے کا۔ جب پاکستان نے منہ کے اوپر ماری، جواب دیا، پھر کہتا ہے نہیں جناب والصلح خیر، صلح میں بہتری ہے، میں تو صلح کروانا چاہتا ہوں تمہاری، صلح کر لو۔ اب یہ امن کا ٹھیکیدار بن گیا ہے جناب، اب نوبل انعام کے چکر میں ہے جی میں نے صلح کروائی ہے۔ بھی خبیث کے بچے لڑائی بھی تو نے کرائی، تو اتنا اگر صلح چاہتا ہے تو اسرائیل اور فلسطین کی کیوں نہیں تو صلح کرواتا؟ اسرائیل کو کیا ہے نا، دنیا میں جتنی بھی بڑی دہشت گردی ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں اللہ کے کرم سے، ہم مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم پاکستانی دہشت گرد نہیں ہے، ہمارا پٹھان دہشت گرد نہیں ہے، ہمارا پنجابی دہشت گرد نہیں ہے، یہ غلط ہے، لوگوں کی بھول ہے، وہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے۔ تو ہم کلمے کی بنیاد پہ ہمیں متحد ہونا ہے، ہم نے نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ آپس میں متحد ہونا ہے، اپنے نوجوانوں کی اس معاملے میں تربیت کرنی کہ بیٹا آپ تعلیم کے میدان میں آگے آؤ، آپ سیاست کے میدان میں آگے آؤ، آپ اسلحے کی بنیاد پہ آگے آؤ۔ جس طرح آپ نے دنیا کو ایک زبردست قسم کا پرامن قسم کا ایٹمی پروگرام دیا ہے، اور ایسا زبردست پرامن دیا ہے کہ دنیا ہمارے ایٹم سے دنیا کو خطرہ نہیں ہے، یہ ایسے دنیا والے شور مچاتے ہیں، ہمارے میزائلوں سے خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دفاع سے غافل ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ہمارا ایٹمی پروگرام اور ہمارا اسلحہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن اسی طرح ہم نے اپنے نوجوانوں کو کہنا ہے کہ بیٹا اس میدان میں آپ آگے بڑھیں۔ آپ نے یہ نہیں کہ معروف ٹک ٹاکر نہیں بننا، یوٹیوبر نہیں بننا، آپ نے ڈانسر نہیں بننا، آپ نے کرکٹر نہیں بننا، یہ کام فضول کام ہے، آپ اس معاملے میں اپنا نام مت پیدا کرو، آپ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنا نام پیش کرو کہ پتہ چلے کہ تحریک پاکستان میں آپ کا نام بھی آ جائے۔ آپ کے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ آپ چوکوں میں کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھنا شروع کر دو، یا لکھ لو باجے لے کے لوگوں کے گھروں میں جناب بم پھینکنا شروع کر دو، باجے بجاؤ۔ فضول قوم، یہ فضول لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے نوجوان ہیں کڑیل قسم کے، تکڑے ماشاءاللہ صحت مند، پوچھو بھائی جی بور ہو رہا ہوں، فضول ہے جی، کوئی کام ہی نہیں ہے جی، کیا کریں جی، چاچا کو سمجھائیں، ابا کو سمجھائیں۔
بھائی چاچا کو بعد میں سمجھائیں، پہلے تو تم سمجھو اللہ کے بندے، تمہیں عقل ہے کچھ کرو، کام کرو کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کو 1 منٹ کی نیکی بتائی، 1 منٹ کی، اور اس کا اجر کتنا بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، گلی میں چلتے چلتے کانٹا پڑا ہو نا اٹھا لو، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھی تمہیں بے تحاشا اجر عطا فرما دے گا۔ کتنے کانٹے ہماری گلیوں کے اندر، برائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تم کرو، کام کرو، چوروں کے خلاف تم ایکشن لو، ڈاکوؤں کے خلاف ایکشن لو، کھڑے ہو مو قوم کے اندر بیداری پیدا کرو۔ تو یہ تھا کہ پاکستان کا جو مقصد تھا، آج ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا نوجوان غلط ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے، اس نوجوان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارا پنجابی وہ استعمال ہو رہا ہے، ہمارا پٹھان استعمال ہو رہا ہے، ہمارا سندھی، ہمارا بلوچی نوجوان استعمال ہو رہا ہے۔ بلوچی کو یہ کہا گیا پنجابی تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا حق کھا رہا ہے، اس کو ادھر نہیں آنا چاہیے، اس کو مارو۔ وہ پنجابیوں کو دیکھتے ہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی، ہمارے بچے، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی قسم آپ لوگوں نے صحیح معنوں میں نظریہ پاکستان کالجوں، یونیورسٹیوں، سکولوں میں، مساجد میں پڑھایا ہوتا، یہ بچے کبھی بھی دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ بکتے، یہ کبھی بھی آپ کو نہ مارتے، یہ آپ کے محافظ بن جاتے، آپ کے ساتھی بن جاتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ لیکن دشمن نے نہ کبھی متحد ہونے دیا ہے اور نہ متحد ہونے دے گا۔ ہمارا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ متحد ہو جاؤ، تو ہم نے متحد ہونا، اور ہم الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم غلام ہیں، نہیں بھئی ہم غلام نہیں، ہم الحمدللہ آزاد ہیں۔ پوچھنا ہو نا غلامی کسے کہتے، جا کے فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، یا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھو، انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھو، گائے نہیں ذبح کر سکتے، اور آپ ساتھ جو حصے آپ ڈال کے آرام سے گائے ذبح کرتے ہو۔ خود ادھر ہمارے محلے میں پتہ نہیں کتنی گائے ذبح ہوئی ہے، مسجد کے پاس میرے خیال میں ادھر بشیر صاحب نے 4 کے 5 گائے تو ذبح کر دی۔ انڈیا میں آپ کو گائے نہیں ذبح کرنے دیتے، سپیکروں میں آپ کی اذانیں نہیں ہو سکتی، پھر کہتے ہیں نہیں ہم کدھر آزاد، بھی اللہ کے کرم ہے الحمدللہ آزاد ہیں ہم۔ جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے، حاکم وقت کے خلاف بات کر لیتا ہے۔ ذرا سعودیہ میں کوئی حاکم وقت کے خلاف بات تو کر کے دیکھے، داخلی ہو خارجی ہو اٹھا کے سر قلم کر دیتے، اتار دیتے ہیں۔ یہاں پہ تو آپ کو مذہبی آزادی بھی ہے، سیاسی آزادی بھی ہے، خاندانی آزادی بھی ہے، ہر لحاظ سے آپ آزاد ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیحات کثرت سے کیجئے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، اور سب سے پہلے اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کیجئے، قرآن کو نافذ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ کیجئے۔ اور اگر بچے فضول میں پھر رہے ہیں تو ان کو مثبت دائرے میں لائیں، قومی دائرے میں ان کو لے کے آئیں، تعلیم و تربیت دیں، ان کو کاروبار دیں، ان کو کوئی نہ کوئی کام دیں، ان کو اور نہیں تو ریڑھی لگا دیں، ان کو کم از کم چلے وہ کام تو کرتے رہیں۔ اور دوسری بات، فلسطینیوں سے پوچھیے کہ دادی، بہت ساری دنیا کی ایسے قومیں تھیں کہ جو ایٹم بم بنا سکتے تھے، اسلحہ اپنا مضبوط کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ آپ کے سامنے مثال ہے صدام حسین کی، عراق کا، سونا اس کے پاس تھا، تیل اس کے پاس تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن ان عربوں نے اپنا دفاع مضبوط نہیں کیا، یہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے۔ اگر وہ اپنا دفاع مضبوط کرتے تو کبھی بھی ایسی ان کو مار نہ پڑتی، ان کا نام تک ختم کر دیا گیا اس کا۔ تو آج ہمیں قدر کرنی چاہیے اس چیز کی، اور پھر مزید آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم ایک صوبے کے، ایک ملک کے رہنے والے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، کس چیز کا اختلاف ہے؟ جس طرح ہم مولوی حضرات کہتے ہیں کہ مذہبی اختلاف ختم کرو، اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ سیاسی اور یہ علاقائی، یہ قبائلی، یہ اختلاف بھی ختم کرو، متحد ہو جاؤ، ورنہ ایک ایک کر کے تم جو ہے ختم کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ دہشت گرد پہلے ایک ملک پہ چڑھے، پھر دوسرے پہ چڑھے، پھر تیسرے پہ چڑھے، ہر کسی کو یہ نعرہ دیا کہ سب سے پہلے پاکستان، افغانستان کو سب سے پہلے افغانستان، شام کو سب سے پہلے شام، پہلے ان کو کتنے ٹکڑے کیے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کافروں کی سازوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم اعلان ہے، اس وقت ہمارے فلسطین کے بھائی پچھلے تقریباً 60 دن سے انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی، ابھی تقریباً 10 دن ہوئے ہیں انہوں نے کچھ پابندی اٹھائی ہے عالمی دباؤ کی وجہ سے۔ آپ کی امت مسلمہ نے نہیں دباؤ ڈالا جی، یہ آپ بھول جائیں، OIC نے نہیں دباؤ ڈالا، یہ سویا ہوا مردہ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرانس اور دیگر کچھ ملکوں نے، یورپی ممالک نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے کہ ان بچوں کو جینے کا حق تو دو۔
ان تک خوراک بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے. ابھی انہوں نے کچھ پابندی اٹھائی ہے, صبح سے لے کر شام تک قافلے اندر میں داخل ہو رہے ہیں, تو ان تک خوراک کی بہت زیادہ ان کو اب کمی ہے. ان لوگوں کا حالت یہ ہوگی ہے کہ بالکل جسم خشک ہو گیا. ابھی آپ کی پاکستان سے الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی نے حکومتی وساطت کے ساتھ ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے تقریباً 10 ارب مالک کی مالیت کی کھیپ بھیجی ہے انہوں نے. تو ابھی ماشاءاللہ انہوں نے پھر مزید بھیجنی ہے. اب اس سلسلے میں جماعت نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اپنی جگہ پہ اعلان کریں تمام مساجد میں. دیکھیں یہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے. ہم نے اس وجہ سے تعاون کرنا ہے تو اسلامی رشتہ ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرو. دوسرا ہم یہ کہ ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ اگر آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے انشاءاللہ بچا لے گا, ہمیں اس مصیبت میں نہیں آنے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. تو تمام بھائی یہ نماز کے بعد قاری صاحب اور عثمان بھائی اور ادھر باہر خالد صاحب اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے دروازے پہ, ہر بندہ اپنا حصہ ضرور ڈالے میکسیمم. یہ سمجھے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے. آپ پہلے بھی ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں بہت بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دینا ہے, کسی کو پریشان نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ کو دیں گے اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدل عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے ہمارے.